لاہور کے مصروف ترین علاقہ انارکلی، اس کے ساتھ ایک روڈ اندر جاتی ہے جس سے قطب الدین روڈ کہا جاتا ہے۔ اس روڈ کی وجہ شہرت یا جس کا نام جو ہے وہ پڑ گیا ہے اس مقبرے کی وجہ سے، جسے کہتے ہیں مقبرہ قطب الدین ایبک۔ یہ مقبرہ کبھی لاہور سے کافی باہر ہوتا تھا۔ قطب الدین ایبک جو 1206 میں محمد شہاب الدین غوری کی وفات کے بعد ہندوستان کے تخت پر بیٹھا اور اس نے یہاں پر حکومت کی، اس کے حاکم بننے سے ہندوستان میں مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت بنی۔ یہ جو قطب الدین ایبک تھا اصل میں یہ غلام تھا جس کو ترکستان سے فروخت کر کے شہاب الدین غوری کے دربار میں لایا گیا، ایک بار پھر فروخت ہوا اور یوں شہاب الدین غوری کا غلام بن گیا۔ جب قطب الدین ایبک سلطان محمود غوری کی وفات کے بعد تقریباً 1206 میں ہندوستان کا جب حکمران بنا تو اس نے صرف 4 یا 5 سال یہاں حکومت کی اور چوگان کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرا اور یہاں فوت ہوا۔ تو اس جگہ پر اس کی قبر یہاں قبر بنائی گئی۔ تو اس کو بعد میں پاکستان بننے کے بعد بھی یہاں پر کچھ مسلمانوں کی دغدغہ سے ایوب خان کے دور میں یہ مقبرہ بنایا گیا، تعمیر کیا گیا۔ اس کے چاروں طرف چھوٹا سا باغیچہ ہے اور تھوڑی سی دیواریں بنا کے اس کی خوبصورتی بنائی گئی ہے، اور دیواروں کے اوپر جو یہ آپ مینار دیکھ رہے ہیں، جو ایک مینار قطب الدین ایبک مینار جو کہ انڈیا میں موجود ہے، اس کی شکل میں یہاں پر اس دیوار پر اس طرح سے مینار کی شکل کے خوبصورتی بنائی گئی ہے۔ یہ سامنے قطب الدین ایبک کا مزار ہے۔ یہ شہنشاہ افغانستان کے صوبہ غور سے تعلق رکھنے والے محمد شہاب الدین غوری کا غلام تھا۔ یہاں پر ہندوستان فتح کرنے کے بعد اپنا یہ ایک جرنیل بھی تھا اور اس کا ایک سپہ سالار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا جانشین بنا۔ ہندوستان میں اس کی حکومت قائم ہو گئی۔ یہ چاروں طرف بہت خوبصورت دیواروں پر قطب الدین ایبک کی جو یادگار ہندوستان میں موجود ہے، قطب مینار، اس کی شکل کا یہاں پر ڈیکوریشن کے لیے یہ قطب الدین ایبک شکل کے یہاں پر پلر بنائے گئے ہیں۔ سامنے آپ بازار دیکھ رہے ہیں، نارکلی بازار کا ملکہ راستہ ایبک روڈ۔ یہ ایبک مقبرے کا بیرونی حصہ ہے اور ٹاپ پر آپ کو ایک چھوٹا سا گنبد نظر آ رہا ہے جو زیادہ اونچا تو نہیں ہے، ایک مربع شکل کا علاقہ ہے۔ ابھی آپ کو اس کے اندر لے کر چلتے ہیں اور اندر سے قطب الدین ایبک کا روضہ بھی دکھاتے ہیں۔ یہ ٹوم قطب الدین ایبک کی تھوڑی سی یہاں پر تاریخ بھی درج ہے۔ یونیورسٹی اور لاہور اتھارٹی اس کے دیکھ بھال کرتی ہے۔ اندر چلتے ہیں اور آپ کو اس مقبرے کا اندرونی حصہ اور قطب الدین ایبک کی قبر بھی دکھاتے ہیں۔ بہت خوبصورت پتھروں کا کام ہے۔ یہ دیواریں ہیں ماربل کی، سفید ماربل کی بنی ہوئی ہیں۔ یہاں خوبصورتی سے اس کے کونے بنائے ہوئے ہیں۔ صفائی کا بہت ناقص انتظام ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اوپر آپ دیکھیں تو بہت خوبصورت گنبد کا اندرونی حصہ نظر آ رہا ہے۔ بنا خوبصورت ہے لیکن اس کی دیکھ بھال نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس کے بالکل درمیان میں
قطب الدین ایبک محمد محمود غوری کا جو غلام تھا، اس کا یہ قبر کا تمیز ہے. یہاں قبر ہے. سنگ مرمر سے بنایا ہوا یہ تمیز آپ دیکھ رہے ہیں. اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے اور اس کے سرانے کی طرف بھی کلمہ طیبہ یہاں پر لکھا ہوا ہے. یہ تمیز ہے بہت خوبصورت. یہ اندر سے بھی بنا ہوا ہے. دیکھ بھال کا بہت ناقص انتظام ہے. یہاں کبھی روشنی کا بندوبست ہوا کرتا تھا لیکن اب نہ ہونے کے برابر ہے. بیرونی دروازہ بھی بہت خوبصورتی سے اس کا بنا ہوا ہے. تو باہر چلتے ہیں. باہر آس پاس اونچی اونچی عمارتیں ہیں. اس کی خوبصورتی کافی حد تک مان پڑ گئی ہے. اور ایک دائیں طرف ایک مندر بھی ہے. وہ مندر بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ. یہ سلطان ہند قطب الدین ایبک کا بازار ہے.